انسانی تاریخ کے دوران بہت سے افراد نے اپنے آپ کو انبیاء اور خدا کے رسول کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خدا سے زندگی کے اہم ترین اور بنیادی سوالات کے جوابات حاصل کیے ہیں تاکہ انہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اس موضوع کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی ہم اس طرح کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے واقعی ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے اور اپنے پیغام میں زندگی کے اہم ترین اور تقدیر ساز سوالات کے جوابات دیے ہیں، تو یقیناً یہ پیغام ہماری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے یا اس پر توجہ نہ دے سکتے۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص اس طرح کا دعوی کرے اور کہے کہ وہ خدا کا نبی ہے، تو کیا ہمیں اس کی بات قبول کرنی چاہیے اور اس سے قبول کرنا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے پیغام لایا ہے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بہت سچا، اخلاق والا اور قابل احترام انسان ہو، تو یہ کافی نہیں ہے کہ جب وہ خدا کا نبی ہونے کا دعوی کرے تو ہم اس پر اعتماد کریں اور اس کی بات قبول کریں، کیونکہ اچھے لوگ بھی غلطی اور وہم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ممکن ہے کہ کچھ فائدہ پرست اور چال باز افراد اخلاق اور سچائی کا دکھاوا کر کے دوسروں کا اعتماد حاصل کرنا چاہیں تاکہ بعد میں بڑے مقاصد اور فوائد حاصل کر سکیں۔ بہرحال، اس موضوع کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں ظاہری باتوں پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا اور لوگوں کے دعوے قبول نہیں کیے جا سکتے۔ تو حل کیا ہے؟ وہ حل جو عام طور پر کتابوں اور کلامی اور عقیدتی مباحث میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نشانی جو حقیقی انبیاء کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے، معجزہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کر سکا جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کے پاس معجزہ ہے، اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ شخص خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور خدا معجزے کے ذریعے اس کے لیے ایک معتبر شناختی کارڈ جاری کرتا ہے اور اس طرح اس کی تصدیق کرتا ہے اور اسے طاقت دیتا ہے تاکہ دوسرے سمجھ جائیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن کیا معجزہ واقعی ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس معجزات تک کوئی رسائی ہی نہیں ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس بہت سے معجزات تھے اور اسی وجہ سے ہم نے ان پر ایمان لایا، انہوں نے خود وہ معجزات نہیں دیکھے اور دوسرے لوگوں نے انہیں بتایا ہے۔ تو یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام رپورٹس درست ہیں، یا شاید ان میں سے کچھ اس نبی کے حامیوں نے گھڑی ہوں؟ یہ معاملہ واقعی قابل غور ہے اور اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فی الوقت معجزات تک رسائی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزات کی تشخیص آسان کام نہیں ہے، یعنی اب فرض کریں کہ کوئی شخص آیا اور عجیب کام کیے، ہم کیسے تشخیص کر سکتے ہیں کہ اس کا کام معجزہ ہے یا جادو ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اس کے علاوہ وہی لوگ جو دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس معجزہ تھا اور ہم نے اسی وجہ سے ان پر ایمان لایا، اگر آج کوئی شخص آئے اور ان سے کہے کہ میں بھی خدا کا نبی ہوں اور میری نبوت کا نشان یہ ہے کہ میں آپ کے لیے عجیب کام کر سکتا ہوں، تو کیا وہ اس کے عجیب کاموں کی وجہ سے اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں گے، یا وہ دوسرے معیار مدنظر رکھیں گے اور معجزے کے علاوہ دوسری کسوٹیوں پر انحصار کریں گے؟ مثلاً اگر کوئی شخص آج کوئی کام معجزے کے طور پر کرے لیکن وہ بے اخلاق اور جھوٹا شخص ہو، تو کیا وہ اس کے معجزے پر اعتماد کریں گے؟ یا مثلاً اگر کوئی شخص عجیب کام کرے لیکن جو پیغام وہ خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے وہ متضاد اور غیر معقول پیغام ہو، تو کیا وہ اس معجزے کی بنیاد پر جو انہوں نے دیکھا ہے یہ قبول کریں گے کہ وہ خدا کا نبی ہے؟ یہ نکتہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی نبوت کی تشخیص کے لیے ایک زیادہ اہم اور زیادہ معتبر معیار کی ضرورت ہے جسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور شناخت کرنی چاہیے۔